واجب الاحترام معززین سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید کے آخری پارہ میں سے سورہ لیل کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف ہے۔ سبحان اللہ۔ ان کلمات طیبات میں رب العالمین جل شانہ حضور سیدنا سید الصحابہ سبحان اللہ۔ امام الصحابہ سبحان اللہ۔ افضل الصحابہ سبحان اللہ۔ اشرف الصحابہ سبحان اللہ۔ قائد الصحابہ سبحان اللہ۔ پیکر صدق و صفا سبحان اللہ۔ منبع مہر و وفا سبحان اللہ۔ مقتدائے مہاجر و انصار سبحان اللہ۔ دیار عشق کے شہریار سبحان اللہ۔ جانشین احمد مختار سبحان اللہ۔ اصدق الصادقین سبحان اللہ۔ امام المتقین سبحان اللہ۔ خلیفۃ الرسول بلا فصل سبحان اللہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء سبحان اللہ۔ درسگاہ محمدیہ کے تلمیذ اول سبحان اللہ۔ پورے رسالت کے کلیم اول سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کا ذکر کیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ہم اہل سنت و جماعت جن کا عقیدہ بالکل صحیح ہے، بے شک۔ کیونکہ اس دور پرفتن میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم اگر کسی مسجد سے صلاۃ و سلام کی آواز سن لیتے تو ہم سمجھتے یہ ہماری مسجد ہے۔ اگر اذان سے پہلے درود و سلام ہوتا، مسجد میں درود و سلام ہوتا، بس یہ علامت تھی کہ یہ صحیح العقیدہ لوگوں کی مسجد ہے۔ مگر اب اس میں بھی کافی فرق پڑ گیا، صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں لیکن عقائد میں بہت تبدیلی آ گئی۔ سرکار کی محبت اور عشق کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کا حیا نہیں کرتے، بے شک۔ جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے پاک بنایا ہے، سبحان اللہ۔ ان کی طہارت کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اب مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی وہ ذات ہے کہ جو ایمان کے لیے کسوٹی ہے، بے شک۔ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ یحب علی مومن بے شک۔ ویبغضہ منافق، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علی سے مومن محبت کرتا ہے بے شک۔ اور منافق بغض رکھتا ہے۔ بے شک۔ بے شک۔ ذکر علی ہو جائے نا سبحان اللہ۔ تو جناب کئی لوگوں کو بڑی چڑ لگتی ہے، یہ علی علی کرتے ہیں، یہ تو رافضیوں کا کام ہے، یہ تو رافضیوں کا کام ہے۔ رافضی صحابہ کے گستاخوں کو کہتے ہیں، بے شک۔ ناصری علی پاک کے دشمنوں کو کہتے ہیں، بے شک۔ اور خارجی اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو کہتے ہیں۔ حضرات محترم، رافضی تو وہ گندے لوگ ہیں جو صحابہ کی بارگاہوں میں اپنے خوب سے باطل کا اظہار کرتے ہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا انکار کرتے ہیں۔ وہ رافضی ہیں، وہ ہیں صدیق اکبر جن کے لیے ہمارے آقا نے اعلان فرمایا
لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا. سبحان اللہ. فرمایا اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے سوا کسی اور کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر میرے خلیل ہوتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ان کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، شان کا کون اندازہ لگا سکتا کیا بات. ہے. سرکار نے اپنا خلیل، یعنی خلیل اس کو کہتے ہیں جس کی محبت انسان کے دل میں اور جہاں جہاں سانس جاتا ہے ان تمام رگوں میں جس کی محبت رچی اور بسی ہو اس کو خلیل کہتے ہیں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں نا اگر اللہ کے سوا میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل. سبحان اللہ. یہ ابو بکر بھی آپ نے فرمایا ہے. اب دیکھو خود فرمایا نا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہے کہ آقا نے تو ابا بکر کہا ہے تم ابو بکر کہہ رہے. تو میاں یہ عربی زبان ہے، اس میں عامل کو دیکھا جاتا ہے. اگر عامل رافع ہوگا تو ابو بکر کہیں گے، اگر عامل ناصب ہوگا تو ابا بکر کہیں گے، اگر عامل جارے ہوگا تو ابی بکر کہیں گے. بات ایک ہی. سبحان اللہ. صرف عامل کی وجہ سے یہ تغیر ہے، ورنہ ہے تو آپ ابو بکر بھی وہی ہے، ابا بکر بھی وہی ہے، ابی بکر بھی وہی ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں اولیت والے کو. بے شک. سرکار نے اپنی زبان اطر و اقدس سے ان کو ابو بکر فرمایا. کیا مطلب؟ اولیت والا. سبحان اللہ. اور جہاں بھی دیکھو صدیق اکبر اول ہی نظر آتے ہیں جی، ایمان لانے میں اول. بے شک. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام ایمان جس کے سامنے پیش کیا اس کو ہچکچاہٹ میں دیکھا، تردد میں دیکھا، لیکن ایک ابو بکر ہے جو ہی اسلام پیش کیا بلا تردد بلا تأمل فوراً اسلام کو قبول کر. فوراً قبول کر. اس لیے ایمان لانے میں اول، بے شک. ہجرت فرمانے میں اول. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے شب ہجرت مولا علی کو اس بستر پہ سلایا جس بستر والے کو قتل کرنے کے ارادے سے مشرکین مکہ نے گھر کا محاصرہ کیا. سرکار نے بلایا، فرمایا علی تم اس بستر پہ سو جاؤ. ان مشرکین کی کچھ امانتیں ہیں ہمارے پاس، وہ امانتیں دے کر مدینہ منورہ آ جائیں. اب علی پاک فرماتے ہیں کہ ہر رات میں موت کے خوف سے ڈرتا اور کانپتا ہوا سوتا تھا، لیکن اس رات محاصرہ بھی ہے، لیکن مجھے یقین تھا کہ مدینہ منورہ پہنچنے تک تو مجھے موت نہیں. کیونکہ سرکار نے فرمایا، سرکار کا فرمانا خود رب غفار کا فرمانا. حضرات محترم، اور سرکار جب ان کے نرگے سے گزرے ان کو نظر نہیں آیا، کیونکہ اندھوں کو نور نہیں نظر آیا. صحابہ فرماتے ہیں کہ جناب آقا جن گلیوں سے گزر جاتے نا 7 دن تک ہمیں وہاں سے خوشبو آتی، لیکن ان کے اندر سے گزرے ناک بھی ہو تو خوشبو بھی آئے. سبحان اللہ. بے شک. غار ثور میں جب بیٹھے تھے اور مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے منہ پہ پہنچ گئے، دہانے پہ پہنچ گئے، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا
عرض کی آقا یہ نامراد اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیں تو یہ تو ہمیں پا لیں گے، تو آ گئے ہیں منہ پر۔ ہمارے آقا نے فرمایا لا تحزن، یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، یہ نہیں فرمایا، فرمایا لا تحزن، کیونکہ خوف ہوتا ہے اپنی ذات کے لیے اور حزن ہوتا ہے دوسرے کے لیے۔ سرکار نے پوری امت کو بتایا کہ صدیق اکبر کو اپنی ذات کا کوئی خوف نہیں تھا، کیا بات، لا تخف نہیں فرمایا، ان کو اپنا خوف نہیں تھا، ان کو تھا تو صرف محبوب کا غم تھا، سبحان اللہ، میرے محبوب تک کوئی دشمن نہ پہنچے، اس لیے فرمایا ولا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا بے شک ہمیشہ کے لیے اللہ ہم دونوں کے ساتھ، سبحان اللہ، کہ ان اللہ جملہ اسمیہ ہے جو دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے، کہ جب ہمیشہ کے لیے اللہ اپنے حبیب کے ساتھ بھی ہے اور اپنے صدیق کے ساتھ بھی ہے، اس صدیق کا مقام کیا ہو؟ سبحان اللہ، حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ سرکار نے فرمایا آزنوں کا بے اسنین، اے ابو بکر ان دو کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے؟ اللہ ثالثہما، جن کا تیسرا اللہ ہے، سبحان اللہ، یعنی تیسرا۔ تو جناب بندہ غار کے منہ پہ پہنچے ہوئے ہیں، صحابہ کو 7 دن گلیوں سے خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ غار کے منہ پہ پہنچ کر بھی خوشبو نہیں آتی، تو پتہ چلا کہ خوشبوئیں بھی آتی ہیں تو ناک والوں کو آتی ہیں، بے شک بے شک، عظمتیں نظر آتی ہیں تو آنکھ والوں کو نظر سبحان آتی ہیں، اللہ، خوشبو آتی ہے تو ناک والوں کو۔ یہ جتنے گستاخ ہیں نہ ان کے پاس ناک ہے نہ ان کے پاس آنکھیں ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، ناک ہے مگر سونگ نہیں سکتے، سونگتا بھی وہ ہے جس کے سینے میں نور موجود ہو، میرے آقا کی محبت بھی سرکار کے چہرے انور پر سبحان اللہ، اگر ایک نظر پڑ جائے سبحان اللہ، تو جہنم حرام۔ بے شک، اور نظر کس کی پڑتی ہے؟ ایمان والے کی، بے شک، بے ایمان کی نظر نہیں پڑتی، وہ تو کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ابو جہل کہتا تھا ہم جیسے ہیں، ابو لہب کہتا تھا ہم جیسا ہے، سارے کافر کہتے تھے کہتے ہیں ہم جیسے ہیں، ہماری طرح بشر ہیں۔ ان پاگلوں کو کیا پتا، اگر عظمت مصطفیٰ پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے ماشاءاللہ، جنہوں نے کندھے پہ اٹھا کر محبوب کو غار تک لے گئے، سبحان اللہ، کندھے پہ اٹھا اور مدینہ منورہ تک ساتھ رہے، بے شک، اور جب مدینہ منورہ اس وقت یثرب کہلاتا تھا پہنچے تو جو مدینے والے لوگ تھے وہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ آج اللہ کا نبی آ رہا ہے، ہماری خوشبختی ہے، استقبال کے لیے نکلے ہوئے تھے، مگر جب یہ ہستیاں وہاں پہنچی اور لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو نبی سمجھا، کیونکہ وہ آقا کے حسن کے جلووں میں ایسے بس چکے تھے کہ تمیز نہیں ہوتی تھی نبی کون ہے اور غلام کون ہے۔ سبحان اللہ، بھاگ کر انہوں نے صدیق اکبر کا استقبال شروع کیا، صدیق اکبر نے محبوب کے سر پہ چادر تان کے کھڑے تاکہ پتہ چل جائے کہ آقا یہ ہیں اور غلام ہیں، نبی ہیں اور میں صحابی ہوں۔ ان کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ نبی کون ہے اور صحابی کون ہے، کیونکہ صدیق اکبر آپ کے جلووں میں
ایسے بس چکے تھے کہ حسن مصطفیٰ کے جلوے صدیق اکبر کے چہرے سے نظر آتے. اور کیوں نہ نظر آتے؟ غار ثور میں اور کوئی تھا جو محبوب کو دیکھتا ہے؟ محبوب کی معیت میں، محبوب علیہ السلام کی معیت میں تھے تو صدیق اکبر تھے. اور پھر محبوب کے قرب میں رہ کر کیوں نہ ان کے جلووں کا مظہر بن جائے. سبحان اللہ. حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکے یا عبیرے کہ از بوئے دلا بیزے تو مستم بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کر وگرنہ من ہما خاتم کے حسن. فرماتے ایک دن میں حمام میں گیا غسل کرنے کے لیے تو ایک دوست نے مجھے ایک مٹی دی نہانے کے لیے، اس سے خوشبو آ رہی تھی. میں حیران ہو گیا. تو کہتے ہیں میں حیران ہوا، گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم، خوشبودار مٹی تھی. تو فرماتے ہیں بدو گفتم، میں نے اس سے کہا، مٹی سے کہا، مشکے یا عبیرے، تو مشک ہے یا عنبر ہے یا کیا چیز؟ کہ ازبوئے دل آبیزے تو مستم، کہ تیری خوشبو سے میں مست ہو گیا. بتا تو عنبر ہے، مشک ہے، کیا ہے؟ بگفتہ، اب مٹی بولے، بگفتہ من گلے ناچیز بودم، کہنے لگی میں تو ناچیز مٹی ہوں مگر مدت باب النشست، کچھ وقت میں پھولوں کے ساتھ رہی. بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت باب النشستم، کچھ وقت میں پھولوں کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشیں در من اثر کر، ہم نشیں کا جمال میرے اندر اثر کر گیا ہے، ان کی پھولوں کی خوشبو مجھ میں سما گئی. وگرنہ من ہما خاتم کے رستم، ورنہ میں تو وہی مٹی ہوں. اگر مٹی پھولوں کے ساتھ رہے اور وہ خوشبودار ہو جاتی ہے تو بتاؤ بندہ اگر آقا دو عالم جو اللہ کی ذات و صفات کے مظہر اتم ہیں ان کے ساتھ رہے تو ان کے جلووں میں بس نظر نہیں آ رہا تھا، پتہ نہیں چل رہا تھا نبی کون ہے، غلام کون ہے. یہ تو صدیق اکبر کی صداقت تھی، صدیقیت تھی کہ انہوں نے چادر تان. ان کو ابو بکر بھی آقا نے فرمایا ہے، ان کو صدیق بھی آقا نے فرمایا ہے، ان کو عتیق بھی آقا نے فرمایا. آپ کا اسم گرامی ہے عبداللہ، آپ کی کنیت ہے ابو بکر، اور آپ کا لقب ہے صدیق اور عتیق. آقا پہاڑ پہ تشریف لے گئے مکہ مکرمہ میں جبل سبیر پر، اور جبل سبیر ہلنے لگا، ناچنے لگا، خوش ہونے لگا. سرکار نے پائے عطر کی ٹھوکر لگا کر فرمایا اسکن سبیر انما علیکا نبی و صدیق و شہیدان. بخاری شریف کی حدیث ہے. آما سبیر رک جا، اسکن سبیر پہاڑ سے مخاطب ہیں. میرے آقا کے کلام کو پہاڑ بھی سنتے سمجھتے ہیں اور جانور بھی سنتے ہیں. سرکار جانوروں کی زبان جانتے ہیں، ہر شے کی زبان جانتے ہیں. جناب اللہ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی باقی ہر چیز پہچانتی ہے. صرف انسان کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہے، جو حیا والا اور حلال والا ہوگا وہ پہچان لیتا ہے، جو بے حیا ہو وہ نہیں پہچانتا. ہاں جی کہتے ہیں نا کہ یہ عارف رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مثنوی شریف میں لکھا ہے. مثنوی شریف وہ کتاب ہے کہ جس کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا
مسنوی مولوی مانوی ہست قرآن در زبانی پہلوی. میں فارسی زبان میں اگر قرآن دیکھنا ہو تو مولانا روم کی مثنوی قرآن کا مفہوم ہے. اور وہ مثنوی شریف میں جناب بندہ آپ مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار جلوہ فرما تھے. کچھ صحابہ آپ کے پاس بیٹھے تھے، صدیق اکبر بیٹھے تھے، ابو جہل گزرا. ابو جہل نے جب دیکھا نا آقا کو تو دیکھ کر بکواس کرنے لگا. دید احمد را ابو جہل و بگفت زشت روئے کز بنی ہاشم شگفت. اس کمینے نے سرکار کے اس چہرے کو جس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے سبحان اللہ، والشمس کہہ کر والضحا فرما کر اللہ محبوب کے چہرے انور کی قسمیں اٹھاتا ہے. مگر اندھا ابو جہل جب کفر کی خباثت میں ملوث تھا اس نے دیکھا تو کہنے لگا یہ اتنی گندی صورت والا بنی ہاشم میں کیسے آ گیا. جب اس نے یہ بات کہی سرکار سن رہے تھے. میں صدقتا، تو نے سچ کہا. ابو جہل کو فرمانے لگے تو نے سچ کہا ہے. دید صدیقش بگفت آفتاب نیز شرکے نیز گھر بے خوش بتاب. میں جب صدیق اکبر نے دیکھا تو کہنے لگے اللہ اکبر، ایسا حسن و جمال والا چہرہ کہ سورج بھی شرما رہا. چمک ہے، اتنی دمک ہے کہ سورج بھی شرما رہا. سرکار نے اس کو بھی فرمایا کہ صدقتا، تم نے سچ کہا ہے. اب صحابہ حیران ہو گئے، سرکار آپ نے اس کمینے کو بھی فرمایا صدقتا اور اس نگینے کو بھی فرمایا. سبحان اللہ، یہ دونوں سچے کیسے ہو گئے؟ گفت من آئینہ مسکول دوست، گفت من آئینہ ام مسکول دوست، ترک و ہندو درمنا بینت کے اوست. فرمایا تمہیں نہیں پتا مجھے اللہ نے آئینہ بنا کے بھیجا. میری بشریت، میری نورانیت پر بشریت کی پالش کی ہے. کیونکہ اگر شیشے پر پالش ایک طرف سے نہ ہو تو آپ اپنا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، اور جب ایک طرف سے پالش لگاؤ گے تو پھر دیکھو گے. فرمایا مجھے اللہ نے آئینہ بنا کے بھیجا ہے، بشریت کی پالش کی ہے. گفت من آئینہ ام مسکول دوست، اللہ نے سیکل کیا ہوا آئینہ مجھے بھیجا ہے، بنا کے بھیجا. ترک و ہندو، ترکی ہو یا ہندی ہو، اپنی شکل دیکھتا ہے، ورنہ مجھے تو اللہ نے آئینہ بنایا. ترک و ہندو درمنا بینت کے اوست. ہندو اور ترکی وہی دیکھتا ہے جو کچھ اس کا اپنا چہرہ ہوتا ہے. میں ہوں آئینہ. ابو جہل نے دیکھا، اسے اپنا گندا چہرہ نظر آیا، اسے جہنمی اور گستاخ چہرہ نظر آیا. اور جب صدیق اکبر نے دیکھا اسے اپنے ایمان والا منور اور نورانی چہرہ نظر آیا. ابو جہل نے اپنی گندگی کے لیے کہا گندا چہرہ ہے. صدیق اکبر نے اپنے صدق میں ڈوب کر اپنی نورانیت سے دیکھ کر کہا کتنا چمکدار. جو بھی آتا ہے نا مجھ میں وہی دیکھتا ہے. سبحان اللہ. حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں اگر پوچھنی ہے نا تو ان لوگوں جو محبوب پہ قربان ہوتے تھے، محبوب پر جانیں قربان کرتے تھے، سب کچھ قربان کرتے تھے. جناب بندہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے عاشق صادق اور سب کچھ نچھاور کرنے والی ہستی ہیں. انشاءاللہ لطیف باقی باتیں ابھی نماز جمعہ کے بعد ہم محفل منائیں گے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں
پھر جو کچھ ہو سکے گا انشاءاللہ عرض کریں گے، اور جمعہ کے فوراً بعد انشاءاللہ محفل کا انعقاد ہوگا، اور لمبی محفل نہیں ہوگی، ہم اذان عصر سے کافی دیر پہلے بند کر دیں گے۔ آخر دعوانا